الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین، جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے، جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب انسان بادئ توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادئ توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے۔ کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو،
جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے، جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے 2 جمعے چھوڑ کر اس سے پہلے شعبان المعظم سے اب تک دین کا ایک ایسا مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا ہے جس کے بارے میں آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ وہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے، اساسی مسئلہ ہے، سارے دین کی بنیاد ہے، اسی پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ چونکہ اس کی شاخیں بہت سی ہیں، اقسام بہت سے ہیں، اس لیے میں نے ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ وقت گزارنا یا وقت ٹپانا جو ہمارے محاورے میں یہ منظور نہیں۔ اللہ کا حکم ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا، پورا کرنا اور اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ ایک سے زائد بار آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرا چکا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کو یہ کلمہ پڑھانے والے، سکھانے والے نے سکھایا، اس کا ترجمہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے عبادت کا مفہوم نہیں سمجھایا، لیکن میں آپ حضرات کو اس کی نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ کلمے کا صحیح حقیقت کے ساتھ معنی معلوم ہو جائے۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ معبود اگر کوئی بولتا ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، یہ بات آپ حضرات کو میں نے اس سے پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں، لیکن بار بار اس کے بیان کرنا ضروری اس لیے ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جس شخص کا مقابلہ ہوا آپ جانتے ہی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا، تو سب ملائکہ کرام نے سجدہ کیا الا ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اس کے دماغ کی خرابی کی علامت تھی، اللہ کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اخرج فإنک من الصاغرین، نکل جائے اس جنت سے، تو ذلیل ہے، ذلیلوں میں سے ہے۔ فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تم پر میری لعنت و پھٹکار پڑتی رہے گی۔ اور وہ شیطان زندہ ہے، یہ آزمائش ہے اس انسان کی، آدم کی اولاد کی۔ اس لیے اس مسئلے کو جتنی بار بھی بیان کیا جائے شیطان ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وساوس ڈال کر۔
اس لیے مجھے بار بار اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں. آپ نماز کے اندر ہی جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں یہی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ زبانی باتیں بھی تیرے لیے بجا لائیں گے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے بجا لائیں گے، اور ہماری باتیں بھی تیرے لیے بجا. وہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں: زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. اس بات کو ذہن نشین فرما لیں. آج کی جو گفتگو ہے اس میں مالی عبادت کا تذکرہ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عنقریب آپ نے ایک عبادت اللہ کی بجا لانی ہے اور اس کا تعلق مال سے ہے. کیونکہ مسئلہ تو بیان کرنا ہی تھا تو چلو اس ضمن میں اس کا تذکرہ بھی کر دیا جائے. مالی عبادت، بدنی عبادت، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں بدن استعمال ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں بھوک پیاس تکلیف بدن کو ہوتی ہے، یہ بدنی عبادت ہو گئی. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں بدن استعمال ہوتا ہے، طواف کرتے ہیں اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، یہ بدنی عبادت. ایک ہے مالی عبادت، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہ مالی عبادت ہے، نظر و منت ہے یہ مالی عبادت ہے، قربانی دیتے ہیں اس میں مال خرچ ہوتا ہے یہ مالی عبادت ہے. میں تھوڑا تھوڑا فرق بیان کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور کوشش میں کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ذہنوں میں اس کو بٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ آپ اس مسئلے کو جہاں جہاں بھی آپ، چاہے اپنا گھر ہے چاہے اپنی دکان ہے، آپ کا حلقہ احباب ہے، وہاں اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو سمجھ کر اس کو خلق خدا تک پہنچانا. اگر کوئی مولوی ہے میری طرح نام نہاد لیکن نہ اس مسئلے کو سمجھا ہے نہ سمجھاتا، وہ کس نام کا مولوی ہے؟ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر بس پنجابی زبان میں وقت ٹپانے والی گل کرتے ہیں، نہ ان کو مسئلہ سمجھ میں آتا نہ سمجھا سکتے ہیں. کچھ لوگ سریں لگاتے ہیں، بڑی سریں لگا کر، لوگوں کو مزاج ہے سریں لگانے کا، سننے کا، یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ گھنٹہ بھر تقریر کرتے تھے، ہم شروع سے سوچتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا شروع کیا، آخر تک ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے مجھ پر، میرا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مزاج ایسا دیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مسئلے کو پہلے سمجھوں اور پھر سمجھانے کی کوشش کروں اور آسان الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ حضرات جتنے یہاں موجود ہیں، بہت سارے اور حضرات ابھی آنے والے ہوں گے، کوئی ایک شخص بھی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ جب مسئلہ سمجھاتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ عبادت کی 3 قسمیں، ایک کا تعلق زبان سے ہے، ایک کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، ایک کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ. زبان میں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زبان جہاں استعمال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یہ زبانی عبادت ہے. تو آپ نماز کے اندر بیٹھتے ہیں تحیات للہ کہتے ہیں، ساری زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. پھر والصلوات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ساری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے. ابھی آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا بدن استعمال ہوگا، یہ بدنی عبادت ہے. روزہ رکھتے ہیں آپ، اس میں مشقت آپ کے بدن کو برداشت کرنا پڑتی ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آپ، مشقت گھر سے باہر نکل کر، کاروبار سے، آل اولاد سے دور ہو کر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ مشقت آپ کا بدن برداشت کرتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اللہ کی توفیق سے جب آپ مکہ معظمہ جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یا سعی کرتے ہیں، وہ ایک عبادت ہے.
اس نظریے کے ساتھ آپ کا بدن استعمال ہوتا ہے، ساری مشقت آپ کا بدن، یہ بدنی عبادت ہے. اور آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ مالی عبادت ہے. یا صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ مالی عبادت ہے. یا قربانی دیتا ہے جو ابھی ان قریب آپ نے کرنی ہے، یہ مالی عبادت ہے. اس کے اندر ایک چیز اور جو میں نے سمجھانی ہے وہ آگے سمجھ آئے گی آپ کو. بہت سے لوگ منتیں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں. اگر منت اللہ کے نام کی ہے تو عبادت ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت ہے تو کفر اور شرک ہے. اللہ کے نام کی نیاز ہے تو عبادت ہے، مخلوق میں سے کسی کے نام کی نیاز بھی ہے تو کفر اور شرک ہے. میں بات کھول کر کرتا ہوں، گول مول بات کرنے کی نہ عادت ہے نہ میں نے سیکھی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا. اللہ نے پوچھنا ہے کہ میری مخلوق تیرے سامنے آ کر بیٹھی تھی، اس کو کیا مسئلہ سمجھایا تھا؟ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھا تھا یا میرے دین کو مقدم رکھا تھا؟ تو میں کم از کم اس کہنے کے قابل تو ہو جاؤں، یا اللہ میں تیرے دین کو مقدم رکھا تھا. میں نے اس کی پرواہ نہیں کہ سننے والا مجھ سے خوش ہے یا نہیں. جہاں جہاں یہ بات پہنچتی ہے مجھ سے راضی ہوتے ہیں یا نہیں پہنچ، یہ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. تو نظر و منت یہ عبادت ہے. نیاز کہہ لیں اپنی زبان کا لفظ ہے، نظر کہہ لیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، منت اپنی زبان کا لفظ ہے. مقصد ایک ہی ہے، یہ اللہ ہی کا حق ہے. جس ہر سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، اعتکاف اللہ کا حق ہے، طواف اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے، نظر، نیاز، منت یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے. یہ جو آپ قربانی دیتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نام کی نیاز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان خود بجا لاتا ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کچھ ایسی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے یہ حکم ملا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو نظر اور نیاز، منت یہ عبادت ہے. فقہا نے لکھا ہے النظر لغیر اللہ حرام. ہمارے فقہا نے جو کتابیں لکھی، خلاصۃ الفتاوی ایک بڑی کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر عربی زبان میں، یہ اس کے الفاظ ہیں النظر لغیر اللہ حرام. غیر اللہ کی نظر یا نیاز یا منت وہ حرام ہے. لأنه من انواع الکفر، کہ غیر اللہ کا نام کی نظر بنانا یہ کفر کی قسم ہے. لأن هذا عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، کیونکہ نظر نیاز عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کفر ہے. علامہ ابن عابدین الشامی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، 1200 ہجری میں، ملک شام کے بہت بڑے فقیہ تھے. کئی جلدوں میں ان کی کتاب فتاوی ہمارے مدارس کے اندر جو دارالافتاء ہوتے ہیں اس کے اندر جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں وہ محتاج ہیں اس کتاب کے، کس کے اندر سے بہت، اس کو علماء کی زبان میں اس کو ہائی کورٹ کہا جاتا ہے. فتاوی شامی کے فیصلے ہائی کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. علامہ محمد امین ابن عابدین شامی. لکھتے ہیں وَالنَّظْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ، مخلوق کے لیے نظر جائز نہیں، منت جائز نہیں، نیاز جائز نہیں. لِأَنَّهُ عبادت، کیونکہ نظر نیاز عبادت ہے. والعبادت لا تکون لمخلوق، اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہوتی. عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے، امام احمد بن حنبل جو فقہا میں چوتھے درجے کے بڑے فقیہ ہیں، آج عرب دنیا کے اندر
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کچھ علاقہ مصر کا، دوسرے بہت سارے علاقے مسلمانوں کے، یہ سب کے سب حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر ہیں، اور بہت بڑے انسان تھے امام احمد بن حنبل۔ بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے احمد بن حنبل کا۔ تھوڑی سی میں ایک ترتیب بھی بتا دوں، ان فقہا میں سب سے بڑے فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مقلدین متبعین میں سے ہم الحمدللہ ہم ہیں۔ ہمارا پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہاں کے مسلمان غالب حیثیت، بلکہ یہ پیچھے جو علاقے ہیں روس تک کے جو ریاستیں ہیں، ان کے اندر بھی غالب حیثیت مسلمانوں کے حنفی ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام مالک ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، 15 سال چھوٹے ہیں امام ابو حنیفہ سے عام روایت مطابق، اور مصر کے کچھ علماء کی تحقیق مطابق یہ ہے کہ یہ امام مالک سے تقریباً 25 سال بڑے ہیں امام ابو حنیفہ۔ خیر، عمروں سے کیا لینا ہے۔ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف، جو اس زمانے میں پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس رہے، اور امام محمد بن حسن شیبانی، محمد بن حسن شیبانی، یہ چھوٹے شاگرد ابو حنیفہ کے۔ جب ان بزرگوں کا تذکرہ آ جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں آپ تک بھی پہنچا دیں۔ محمد بن حسن شیبانی بڑے حسین اور خوبصورت انسان، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب تک ان کی دڑ نہیں آئی تھی اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دیا۔ امام صاحب کا تقویٰ دیکھیں، کتنا بڑا انسان ہے، اللہ اکبر۔ ان کو فرمایا تو سائڈ پر بیٹھا کر۔ جب پتہ چلا کہ ان کی داڑھی آ گئی ہے تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ نے پھر ان کو سامنے بیٹھانے۔ یہ بہت بڑے انسان تھے، یہ امام شافعی کے استاد ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی کتنا بڑا انسان ہے، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ میں ترتیب بتا رہا ہوں آپ۔ اور احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، اور پھر اس کے بعد فقہا کی ترتیب آپ ذہن نشین فرما دیں۔ امام بخاری کا بڑا نام ہے لیکن یہ بہت پیچھے کے ہیں۔ ان کے استاد ہیں احمد بن حنبل، ان کے استاد امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں محمد بن حسن شیبانی، اور ان کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو حنیفہ پہلی صدی کے انسان ہیں، 80 ہجری کے اندر امام حنیفہ گزرے ہیں۔ جس صدی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچے، اسی صدی میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں جن فقہا کا تذکرہ کر رہا ہوں، امام محمد امین ابن عابدین شامی، فتاوی شامی والے، یہ ملک شام کے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان کی کتاب علمی دنیا میں اس کا ایک بڑا نام ہے، اس کو ہائی کورٹ کہا جاتا ہے۔ میرے پاس بھی ہے الحمدللہ العظیم۔ وہ لکھتے ہیں وَالنَّظْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ، مخلوق کی نظر نیاز منت نہیں ہو سکتی، جائز نہیں، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ، اور عبادت مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ کہ میں اس لیے تھوڑا سا کھول کر بیان کر رہا ہوں، میں اور آپ جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، اس دور میں مخلوق پرستی بہت ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو؟ مخلوق پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی، مقابر پرستی۔ اللہ کی پرستش تو دین، ایمان،
لیکن جب اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش ہوگی تو یہ کفر ہے۔ اگر کوئی مولوی لوگوں کی ناراضگی سے بیان کرتا تو وہ لعنت ہے، خدا کی لعنت اس پر۔ رضا صرف پروردگار عالم کی پیش نظر رہنی چاہیے۔ وہ راضی ہے تو اس کی رضا میں سب کچھ ہے، وہ ناراض ہے تو سب کچھ برباد ہے۔ آپ لاہوری ہیں ماشاء اللہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے علاقے میں، جب سکول وغیرہ پڑھتے تھے تو مدرسوں کی طرف توجہ کی تو علماء ذکر کرتے تھے کہ لاہور کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر۔ دیکھا نہیں تھا لاہور کو، اور جب دیکھا اس طرح دیکھا کہ نصف صدی گزر چکی آپ کی اس مسجد میں۔ یہ دعا کریں کہ جتنا عرصہ گزرا ہے خدا اس کو قبول فرما لے، اور آئندہ زندگی جتنی سانسیں ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ آپ کے لاہور شہر کے اندر ایک بزرگ مدفون ہیں، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر، حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لاہوری لوگ تو ان کو داتا کہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جان بوجھ کے کہتے ہوں گے، یہ جہالت ہے۔ جہالت اگر نہ ہوتی لوگوں میں، اور یہ مولوی اور پیر نے لوگوں کو بات سمجھائی ہوتی تو کبھی بھی مخلوق کو داتا نہ کہتے۔ داتا کی ذات صرف پروردگار عالم کی۔ سنسکرت زبان کے اندر رب کا معنی ہے داتا، یا داتا کا معنی ہے رب۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور داتا بھی نہیں ہے۔ ان بزرگوں کا نام ہے علی۔ افغانستان میں ایک حجویر علاقہ ہے، وہاں سے تشریف لائے تھے۔ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کا نیک بندے ہیں، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں۔ ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج۔ 4 صدی ہجری میں یہ تشریف لائے، 4 صدی میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ان سے 200 سال بعد میں آئے ہیں۔ وہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بغداد والے، اور یہ 4 صدی ہجری میں آئے ہیں۔ لیکن ان کی قبر جہاں اس وقت جہاں آپ مزار سمجھتے ہیں، یہ کوئی بزرگ مدفون ضرور ہیں، علی حجویری نہیں۔ آپ حیران ضرور ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے اس لاہور شہر میں ایک اللہ کا ولی گزرا ہے ماضی قریب کے اندر سے۔ اللہ پاک نے اس کو صاحب کشف بنایا۔ یہ اللہ کی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں۔ اس حد تک اللہ پاک نے ان کو اس چیز میں درک نصیب فرمائی تھی کہ اگر 2 جانور، ایک کا گوشت حرام کا دوسرے کا حلال کا ہے، اکٹھا پکا لیا جائے تو ان کو اللہ نے ملکہ دیا تھا کہ ہر ایک کی بوٹی کو الگ کر دیتے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، خدا کی تقسیم پر قربان جائیں، ان کا دادا سکھ تھا، باپ مسلمان تھا اور بیٹا اللہ کا ولی۔ میں اور آپ اس کو مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اب جو کہہ چکا ہوں سمجھ آئے گی بات۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی صاحب کش بزرگ تھے، اور ان کی زندگی جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، میں نے دیکھا نہیں، بدقسمتی سے ہم بعد میں آئے، وہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حد تک وہ خدا کا نیک بندہ تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری اگر موت واقع ہو جائے تو اس دن بھی بیٹے کو کہا کہ درس نہ چھوڑنا۔ چنانچہ بتایا گیا کہ ان کی مسجد کے کنارے پر ان کی میت چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، اور مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی درس دیتے۔ خیر، ان کا یہ کشف کے ذریعے فرمان ہے کہ شاہی قلعہ کے پاس ایک قبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی۔ ایک گمنام سی قبر ہے، بس مزار کی شکل تھوڑی سی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت لوری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں مدفون ہے، مولانا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں مدفون ہے۔
یہاں بھی کوئی بزرگ مدفون ہیں لیکن علی حجویری نہیں. لوگوں نے خیر یہ سمجھ لیا، ہمیں اس سے باس کوئی نہیں. میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے لاہوری مسلمان دوسرے علاقوں کو بھی آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نقد پیسے دیتے ہوں گے. اور ایک طبقہ جو دودھ بیچنے والا ہے وہ 11ویں کا دودھ خالص پورے مہینے کے اندر پانی اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کر لوگوں کو پلاتے ہیں پیسے لے کر. لیکن 11ویں تاریخ جب آتی ہے تو اس میں خالص دودھ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس مقبرے پر پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ہے غیر اللہ کے نام کی منت اور نظر اور نیاز. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے نزدیک بڑے مقدس انسان، ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. میں سارے بزرگوں کو مانتا ہوں. اب سارے حضرات جو یہاں باقاعدہ کے نمازی ہیں وہ تو جانتے ہی، جو نئے ہیں ان سے بھی میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں لا علی التعیین. مجھے ان کے نام معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اللہ کا نیک بندہ اس کی جوتیاں میرے سر کا تاج. لیکن ان کو پوچھتے نہیں. پرستش اور پوجا صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اسی کی دعوت دیتے ہیں. سبق یہی پڑھاتا ہوں، یہی پڑھا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اسی پر قائم رکھنا. اس سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. جو بزرگوں کو نہیں مانتا میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. میں مانتا ہوں لیکن ان کو بزرگ مانتا ہوں، معبود نہیں مانتا، منت کے قابل نہیں مانتا، نظر نیاز کے لائق نہیں مانتا، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق صرف اللہ ہی کو دیا جائے گا. جس طرح اس قبر کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، وہ سجدے کے حقدار نہیں، رکوع نہیں کر سکتے، اس طرح ان کے نام کی نظر و منت نیاز بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کو دیا جائے گا. احمد بن حنبل کے تذکرے سے میں نے بات ذرا پھیل گئی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک مرفوع روایت طارق بن شہاب سے، کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. یہ کوئی ناول نہیں سنا رہا. احمد بن حنبل جیسا عظیم انسان، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا. تفصیل اس کی یہ ہے، ایک علاقے کے اندر لوگوں نے ایک بت جس کی پرستش پوجا بہت زیادہ ہوتی تھی، وہاں سے کسی شخص کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ آدمی گزرنے والا اس کی نیاز دے کر نہ جائے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی. کسی علاقے کے اندر لوگوں کا ایک بت تھا، اس کی اتنی پرستش ہوتی تھی کہ گزرنے والے کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ جب تک وہاں نیاز دے کر نہ جائے. دو آدمی وہاں سے گزرنے لگے، انہوں نے روک لیا، کہنے کا نیاز دے کر جانا ہے. اس آدمی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا کچھ نہیں تو ایک مکھی اس کے نام کی نیاز دے، لیکن چڑھانا ہے ضرور. چنانچہ اس نے مکھی بطور نیاز دے دی. حدیث میں آتا ہے امام احمد فرمایا وہ جہنم میں گیا. دوسرا آدمی جو اس سے کہا کہ تو بھی نیاز دے، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا مکھی دے دے، کہ مکھی بھی نہیں دوں گا. اس کو انہوں نے قتل کر دیا. حدیث میں آتا کہ وہ جنت میں گیا. غیر اللہ کے نام کے نیاز دینے سے بچتے ہوئے جان تو قربان کر دی، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قربانی پر جنت میں گیا، اور جس نے ذرا سی اپنی جان بچانے کے لیے کیا تو وہ جہنم میں چلا گیا. ایک مکھی کیا چیز ہے؟ اس کی بھی اجازت نہیں اللہ کے سوا کسی اور کا نام. ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور اللہ ہی کے نام پر قربان ہو سکتی. تو آج کی گفتگو میں جو میں آپ حضرات سے شروعات کی ہیں وہ مالی عبادت کی، اور اس کی ایک قسم ان قریب آپ حضرات نے ادا کر دی ہے. تھوڑے دن رہتے ہیں.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی والے دن کوئی عمل کرتا ہے اس دن قربانی کرنے سے بڑا عمل اس کے نزدیک اور کوئی بھی نہیں. پہاڑوں جتنا سونا بھی خرچ کر دے لیکن قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی کے ثواب سے محروم رہا. اور قربانی کے لیے چھوٹا سا بکرا بھی شرعی ضابطوں کے مطابق اگر قربان کر دیتا ہے یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے لیتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ اس کی قربانی قبول ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، اس مسجد میں بھی سنا ہوگا. ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واظلافها واشعارها. قیامت دن وہ جو قربانی اس نے دی ہے اس کے جانور کے کھر بھی لائے جائیں گے اس کے نامہ اعمال میں رکھنے کے لیے، اس کی ہڈیاں بھی لائے جائیں گے، اس کے بال بھی لائے جائیں گے. تو قربانی والے دن قربانی والا عمل چاہے وہ کسی بڑے جانور میں حصہ لے یا چھوٹا جانور قربان کرے، اس سے بڑھ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مطابق کوئی نیکی نہیں. آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوتی اللہ کی توفیق ہی ہے. اس طرف توجہ، عنقریب ایام آنے والے ہیں. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. ابھی مجھے مسجد میں داخل ہوا تو بتایا کہ ہمارے ایک نمازی دوست وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. عصر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی. ہار روڈ میں کاروبار کرتے تھے. طارق صاحب ہمارے ایسے مخلص دوست تھے، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ان پر. آج اللہ کو پیارے ہو گئے. دل میں خواہش ہوگی، سوچا ہوگا انہوں نے میں نے بھی قربانی کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بیٹوں کو یا اپنے گھر کے دوسرے افراد کو انہوں نے کہہ بھی دیا ہو، لیکن خود اگر وہ اس عمل میں شریک ہونا چاہتے تھے تو موقع نہیں ملا. ابھی کتنے دن ہیں قربانی کے لیے؟ 20-25 دن تو شاید ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے پاس اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں اتنے. کاکا، طارق کاکا، چلو میں نے تو اصل نام لے لیا ہے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے ہمارے ایک عزیز کس زمانے میں ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مسجد شہداء میں ہوگی. رہتے تھے وہ اقبال ٹاؤن یا کہاں. بہرحال جو بھی ان کی نیت تھی خدا کروڑ ہار رحمت نظر کرے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دے ان پر. تو میں عرض کر رہا ہوں آج جو مسئلہ بیان نہیں ہوا، صرف یہ کہ ربط میں نے جوڑا ہے. پھر اصل مسئلہ میرا مسئلہ توحید ہے، اور یہ مسئلہ توحید کا ایک حصہ ہے قربانی. قربانی تو کرنی ہی ہے آپ نے. اور ہمارے ہاں اس مسجد کے اندر بھی گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے احباب دوست مل کر قربانی یہاں کرتے رہے، حصے ڈالتے تھے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ العزیز میں نے لکھ کر بار لگا دیا ہے. اور اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے توفیق دے اور شامل حال رکھے. خود بھی اپنے احباب کو یہ کہیں کہ اس موقع کی اتنی بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو، اس موقع کی اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ میرا کہنا نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. اس کو ضائع نہ کریں. جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا، ہمارے یہ مرحوم دوست طارق کاکا مرحوم، سوچا ہوگا انہوں نے بہت کچھ. ہمارے پاس اس وقت کوئی پوزیشن نہیں کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ آپ نے کیا سوچا تھا. یہاں کا نمازی تھے اور مخلص ساتھی تھے، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں. لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں
قربانی کے ایام 10 ذی الحج، 11 اور 12، ابھی کافی دن ہے اس تک. کون وہاں تک پہنچے گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگلی گھڑی کا کچھ پتہ نہیں. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جانتے ہیں، وہی خبر رکھتے ہیں. تو میری اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ وسائل دیے رکھے اور کسی کا محتاج نہ رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے رکھے. آپ کو قربانی سے محروم نہ رہیں، قربانی نہ چھوڑیں ذرا سی سستی کی بنا پر. ضروری نہیں کہ بڑا جانور آپ کریں، کسی بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، یا کوئی چھوٹا جانور بھی اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہے تو کریں ضرور. اور ایک مسئلہ اور میں بتا دیتا ہوں، میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے آج ہمارے ساتھیوں کی سستیوں کی وجہ سے آ نہیں سکا، اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. اس کے اندر مختصر سا پمفلٹ ہے، لیکن الحمدللہ قربانی سے متعلق سارے مسئلے میں نے لکھ دیے. یہ اللہ کی توفیق ہے. ایک گھر کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہویں ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوتی. گھر میں جتنے افراد بھی ہیں، بالغ مرد یا عورت، ماں باپ یا اولاد، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر بچیاں ہیں، پڑھ رہی ہیں، ماں باپ نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے پہلے سے زیورات کا بندوبست کر رکھا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے. بچوں کے ہاتھوں پر اتنی انگوٹھیاں ہوتی ہیں کہ وہ اگر ان کا یا گلے میں ہار ہوتے ہیں ان سے حساب لگایا جائے تو آج کے ریٹ کے حساب سے کئی لاکھ کے ہوتے ہیں. اب تو سنا ہے کہ سونا 2.5 لاکھ تک چلا گیا ہے. 2 لاکھ سے آپ سونا بیچتے ہیں کتنے ہیں؟ 2,30,000. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی دن دیکھنے تھے ہم نے. بہرحال اگر 2,30,000 ایک تولہ ہے جس کے پاس ہے، وہ صاحب نصاب ہے چاندی کے اس اصول کے بنا پر. 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت یہ نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی کی اگر مالیت لگائی جائے تو 2,30,000 شاید نہیں بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بچی یا جس خاتون کے پاس ایک تولہ سونا ہے اس پر قربانی واجب ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں کہوں گا تو کتمان یعنی حق چھپانا ہوگا اور میں مجرم بنوں گا. اور آپ حضرات خدا قسم بری ذمہ، ہمیں تو مولوی صاحب نے کچھ نہیں بتایا تھا. گھر میں جتنے بھی بالغ افراد ہیں، مرد یا عورت، ماں باپ یا اولاد، بچے یا بچیاں، اگر ان میں وہ صاحب نصاب ہے اپنے اپنے طور پر، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہ پورے گھر کی طرف سے، وہ پورے گھر کی قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوتی. یہ بھی یاد رکھیں، جب تک تعین نہ ہو نیت کے اندر یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے، اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی. قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں. اس بات کو سمجھ لیں، قربانی فرد پر ہوتی ہے. گھر میں مثال کو 4 بیٹے ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، چاروں پر قربانی واجب ہے. باپ پر واجب ہے، ماں پر واجب ہے، بیٹیاں اگر ان کے پاس سونا یا اس کتنی مالیت، ہر ایک پر قربانی واجب ہے. قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میں مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ خدا کی توفیق سے میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے. مجھے نہیں یاد کہ اس سے پچھلے ادوار کے اندر اس طرح تفصیل سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی. میں نے لکھا ضرور ہے اس کتابچے کے اندر، لیکن آج جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں نے شاید بیان نہیں کیا. اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں. گھر میں جتنے افراد ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے. یہ ضرور نہیں ہوتے کہ لاکھوں روپے کا بکرا لے لیا جائے، لاکھوں روپے کا جانور ہارا بھی. ایک جانور، ایک بیل کے اندر
ایک بھینس میں، ایک گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اسے ڈال لیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کا حکم پورا کرنا ہے. اصل مقصد ہے اللہ کا حکم پورا کرنا. گوشت کھانا کھلانا مقصود نہیں. قرآن کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. اللہ تعالیٰ تک قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ. اللہ کے ساتھ تمہاری تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کے اندر کس کا تو تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے. تو نماز تو ایک دن ہی پڑھتے ہیں، دوسرے دن ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن قربانی صرف یہ ہے کہ آئندہ سال ہی ہوگی، 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کوتاہی کے سبب سے چوک ہو گئی، قربانی نہیں لے سکے، پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات تو کر سکے، قربانی کا اجر نہیں مل سکے گا. جیسا کہ میں نے ابھی حدیث سنائی کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دیں گے. مثال کے طور پر کسی نے بھیڑ کی ہے، دمبا کیا ہے، تو کچھ شمار کر سکتے ہیں اس کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا اس کے بدن کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. بکری کی ہے، اس کے بال بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بدلے میں نیکی ملے گی. تو یہ تو خدا کی توفیق ہے، اللہ پاک جس کو توفیق دے. لیکن یاد رکھیں کہ قربانی جس پر، جس طرح میں نے اب بات بیان کی ہے، موجودہ وقت میں ہر آدمی پر تقریباً قربانی واجب، سوائے اس کے کہ جو کسی کا ملازم ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، بجز سے کہ جتنی اس کو تنخواہ ملتی ہے اور وہ اس کی ضروریات میں خرچ ہو جاتی ہے. لیکن جو گھروں کے مالکان ہیں یا ان کی اولادیں ہیں، یہ کاروبار کرنے والے ہیں، تقریباً ہر ایک پر قربانی واجب. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کیونکہ ہم نے بالآخر خدا کے سامنے جانا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے سمیت ہم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے میرا حکم تمہیں ملا تھا، پہنچا تھا، سنا تھا، سنایا تھا کسی نے؟ تو انکار تو نہیں کر سکیں گے. اگر ہمیں اللہ للہ، قرآن کریم کے اندر کیا اصول بیان کیا، ہم انکار کریں گے شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اس انسان کے خلاف اس کے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گے، اس کی کھال گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، تم منہ سے انکار کرو گے، ہم تمہارے منہ پر تالے لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے کیا کیا کرتا رہا، کیا نہیں کیا. تو خدا کے جو اللہ اکبر، وہ جس سے کام لیتا ہے وہ لے لیتا ہے. اس کی پولیس وہ گواہی دے گی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف. اس لیے میرے دوستو، قربانی چونکہ دن آ رہے ہیں، تو مسئلہ جو میں نے بیان کرنا تھا غیر اللہ کی نیاز اور نیاز اللہ، اس کا فرق سمجھانا تھا. تو قربانی اللہ کا نام کی نیاز ہے، اور اللہ پاک نے اس نیاز کو دینے کا اللہ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں. پھر جو جانور بھی قربانی کریں گے اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رکھے. لیکن ذرا سی غفلت، ذرا سی سستی کی بنا پر اس کو نہ چھوڑیں. مثلا ایک سستی، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے. ایسا کوئی حکم ہے کہ شادی کرنی ہے تو اللہ کا حکم چھوڑ دیں؟ اس میں شادی تو سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور قربانی میں کون سا بہت بڑا جانور جو ہے کرنا ہے؟ کسی بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ اللہ کا فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس سے محروم نہ رہیں، اس سے محروم نہ رہیں میرے دوستو. اور پھر یہ بات پہلے بھی میں نشاندہی کر چکا ہوں، ابھی قربانی کے لیے کئی دن ہیں، اس کے لیے تیاری کریں. لیکن خدا نہ خواستہ یہ سستی اور کاہلی سے گزر گئے یہ دن، 10، 11، 12، یہ قربانی کے 3 دن ہیں. پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس انتظار کا موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور قربانی کی جو فضیلت اللہ کے پاک نبی نے بیان فرمائی ہے
اس کی فضیلت آپ دنیا بھر کا مال خرچ کر لیں، جیسے پہاڑوں جیسا سونا بھی خرچ کر دیں، قربانی کے ایام کے اندر وہ جو قربانی کی شرائط کے ساتھ جو جانور ذبح کرنا ہے اسی کا اجر ملے گا۔ جو حکم اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس حکم کو اسی طریقے سے پورا کرنے سے انسان کا اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو بات ابھی میں نے آپ حضرات توجہ مبذول کرائی کہ لوگ ایک بڑا سا جانور خرید کر پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، گھر کا مالک جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے میں نے قربانی کر دی ہے، وہ قربانی اسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتی، نہ اس کی طرف سے، نہ اس کی بیوی کی طرف سے، نہ اس کی اولاد کی طرف سے، کیونکہ قربانی تو کئی افراد پر واجب ہے، اس نے تو صرف پنجابی زبان میں کیا لفظ کہوں، وقت پایا ہے، لیکن اس کو خود پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب تک انسان کی نیت نہ ہوگی یہ قربانی میری طرف سے ہے یا میری بیوی کی طرف سے ہے، جس کی نیت کرے گا اسی کی قربانی ہوگی۔ اگر کہہ کہ گھر کی طرف سے قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، خدا نے مجھے یہاں بٹھایا اپنی رحمت کے ساتھ، اگر آپ کو شک ہو تو کسی بڑے مفتی سے، بڑے عالم سے جا کر پوچھ لیں، انشاءاللہ العزیز یہی کچھ کہیں گے جو میں نے عرض کیا۔ جس گھر کے اندر بہت سارے افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں وہاں گھر کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، فرد کی طرف سے ہوتی ہے، جس کی نیت کی جس جانور کے لیے اسی کی قربانی ہوگی۔ اور اتنا بڑا اجر میں نے حدیث کی کتابوں کے اندر جو کچھ پڑھا ہے، قربانی والے عمل یعنی جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا، ایسی میں نے کسی بھی عبادت کی اقسام میں فضائل نہیں سنے، نہ بیان کیے، نہ پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک فضل ہے اور موقع اللہ پاک نے دے دیا ہے، اور میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں آپ تک پہنچا دوں، مجھے نہیں پتا اگلے جمعے تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ یا اللہ ہم نے یہ نیت کی ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، مثال کے طور پر گھر کا جو بڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے 1 2 3 4 جتنے بھی ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے، بیوی کی طرف سے قربانی واجب ہے، بیٹی کی طرف بھی ہے، تو پھر سب کی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، چاہے یہ کریں، لیکن تعین نیت میں اس کا ہوگا کہ یہ فلاں بیٹی کا ہے، یہ فلاں بیٹی، یہ فلاں بیٹی کی طرف سے۔ شریعت کے ضابطوں کو سمجھنا اور سمجھ کر ادا کرنا، یہی اصل شریعت۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اپنے حلقہ احباب میں ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ سن چکے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر مذاکرہ کریں۔ بیٹے جو جوان ہو چکے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے، ان کو سمجھائیں کہ تم پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچیاں جو جوان ہو چکی ہیں چاہے وہ کالج پڑھتی ہیں یا کسی اور عہدے پر ہیں، لیکن ابھی شادی ان کی نہیں ہوئی، آپ کے گھر کے اندر ہیں اور ان کے پاس وسائل موجود ہیں آپ ہی کے دیے ہوئے، ان کے نام پر آپ نے سونا لگا دیا، جو کچھ بھی ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر 1 تولہ سونا بھی ان کے پاس ہے موجودہ ریٹ کے اعتبار سے ان پر قربانی واجب ہے۔ اس واسطے ان کو سمجھائیں، جب سمجھائیں گے تو آپ اپنے فرض سے عہدہ برا ہو جائیں گے اور ان کو قربانی یا اللہ کا یہ حکم پورا کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ خدا کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات آخری، اللہ پاک نے توفیق دی، مال دیا ہے، خدا بہت کچھ دے، میں تو دعا کرتا ہوں، میرے دل کے اندر کی کیفیت کو میرا رب جانتا ہے، اللہ آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن قربانی کرنے کے بعد کوشش یہ کریں، جن لوگوں کو خدا سارا سال گوشت کھلاتا ہے وہ کوشش کریں کہ ان لوگوں تک وہ بوٹیاں پہنچ جائیں گے سارا سال قصاب کی دکان پر گوشت لٹکتا دیکھ سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے،
ان تک پہنچانے کی کوشش. خدا کی قسم آپ کا ضمیر کتنا مطمئن ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. انتظار نہ کریں کہ آپ کے دروازے پر آئے. پتہ ہے آپ کو آپ کے رشتہ داروں کا بھی کتنے غریب ہیں، محلے داروں کا، واقف کاروں کا پتہ ہے کتنے غریب ہیں. کوشش کریں ان تک پہنچانے کی. خدا کی قسم آپ کا ضمیر بڑا مطمئن ہوگا، اور خدا کے سامنے جائیں گے تو کتنے وہاں خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے. ہمارے احباب انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر کوئی آئے گوشت لینے کے لیے. میں اپنے احباب کی تعاون سے یہاں تو قربانی کرتا ہوں. مختلف دوست حصہ ڈالتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے چھوڑ دیا کریں، تاکہ وہ ایک لائن لگ جاتی ہے اور ان کو پھر اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں. میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میری تھوڑی سی کاوش سے ان غریبوں کے گھر کے اندر کچھ بوٹیاں پہنچ گئیں. مجھے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کتنی مشکلات ہیں. ایسے ایسے چہرے جن کو سال بھر میں مختلف اوقات کے اندر دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، لیکن جس وقت وہ اس موقع پر نظر آتے ہیں تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو تسلی اور اطمینان کی شخصیت نظر آ رہی تھی، اندر سے معاملات ان کی خوشحالی کے نہیں. ان کو پھر دیتے وقت زیادہ دل مطمئن ہوتا ہے، اور دعا سے دل سے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کا کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ. یا اللہ سب کو خوشحال رکھ، کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ. اپنی جناب سے یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری کر دے. اس لیے میں آپ حضرات کو مسئلہ بھی بیان کر رہا ہوں اور ساتھ یہ ترغیب بھی دے رہا ہوں کہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے جن کو وسائل دیے ہیں اس کے اپنے رشتہ دار بھی ایسے ہوں گے جو ضرورت مند ہیں، اس کے واقف کار بھی ایسے ہوں گے جو ضرورت مند ہیں، محلے دار بھی ایسے ہوں گے جو ضرورت مند ہیں. تو پھر انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے دروازے پر آئیں. بہت سے لوگ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ بھوکے رہ کر بھی دوسرے دروازے پر نہیں جاتے. اللہ سب کو خودداری نصیب کرے، لیکن انتظار نہ کریں. آپ جانتے ہیں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جانتے ہیں، جو واقف کار ہیں ان کو بھی جانتے ہیں کتنے کتنے ضرورت مند ہیں. ہمارے یہاں دوست چند مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، خدا ان کو بری کے رحمت کرے. وہ ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد 1-2 جانور یہاں مجھے کہتے تھے کہ یہاں ذبح کرا کے ان کا بوٹ تقسیم کر دیں. کر دیتے تھے الحمدللہ. کئی جگہوں کے اندر میں خود اپنی گاڑی میں رکھ کر لے جا دیتا ہوں. اب جب سے وہ فوت ہوئے ہیں وہ سلسلہ رک گیا، تو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بس آپ جب گوشت دیا کرتے تھے تو اس وقت گوشت دیکھتے تھے، اس کے بعد اب تک گوشت نہیں دیکھا. یہ تو خدا جانتا کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے. میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں تو خود تفصیلات نہیں بیان کر سکتا. لیکن ان دوست، ان کی کاوشوں سے جن لوگوں کے منہ میں بوٹی پہنچ جاتی تھی، میرا ضمیر مطمئن ہوتا تھا کہ میں درمیان میں واسطہ بن کر لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جب سے وہ فوت ہو گئے پھر معاملہ رک گیا ہے، اور میں ذہنی طور پر ٹینشن کے اندر ہوں. شاید اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کر دیں، لیکن مجھے اس وقت پتہ چلا کہ ہم جو گوشت دیا کرتے تھے تب وہ کہتے تھے ہم نے گوشت کی شکل تب دیکھی، اور موجودہ حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں یار، یہ ضمن بات آ گئی. کئی مہینوں سے ہم نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی، اس لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں کہاں سے لاؤں. لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتا، کسی سے کوئی گلا پہ نہیں. مقدر ہے پروردگار کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ جب سے آپ نے گوشت دینا چھوڑا ہے تب سے ہم نے گوشت کی شکل دیکھنا بند ہو گئی. تو وہ اللہ کا بندہ جو دنیا سے چلا گیا، خدا کی ارب ہار رحمتیں اس پر نازل ہوں. وہ ہر 2 مہینے کے بعد 2 جانور یہاں ذبح کرا کر لے کے ان کی گوشت تقسیم کر دیں. خدا آپ سب کو توفیق دے اس بات کی کہ آپ اپنے اپنے طور پر یہ کام کرتے رہیں. بالآخر جانا تو ہے، ان جانوروں کو بھی چھوڑ کر جانا، نہ پیسوں کو بھی چھوڑ کر جانا خدا کا سامنے. لیکن جو کر کے گئے وہاں انشاءاللہ
بہت آسودہ ہوں گے، بہت اللہ کی مہربانیوں سے نوازے جا رہے ہوں گے۔ بہرحال میں نے لکھ کر لگا دیا ہے، جو ہمارے یہاں مقامی ساتھی ہیں ہمارے ساتھ قربانی کے شامل ہوں گے، وہ رابطہ کر لیں قاری صاحب کے ساتھ، اور اس کے پاس ساری تفصیلات جاننے کا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب